ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ سورۃ الجن پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ اس میں جنوں کا ایک گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جنہوں نے سنا تھا اور بعد میں جا کے انہوں نے جو تبصرہ کیا آپس میں اپنی قوم کے پاس جا کر، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر بھیج دیا۔ جنوں کے قرآن سننے کا ذکر ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ احقاف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے صبح کی نماز میں، تو جنوں کا ایک گروہ آیا، انہوں نے قرآن سنا اور وہ کیا کہنے لگے، قل اوحی الیہ، کہہ دیجئے میرے اوپر وحی کی گئی، انہ استمع نفر، کہ بے شک سنا ہے اس قرآن کو، نفر ایک گروہ نے، من الجن جنوں میں سے، فقالوا انہوں نے کہا، انا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے، قرآن کو، عجبا جو تو بڑا ہی عجیب ہے، یہدی الی الرشد وہ کیسا ہے، یہدی جو رہنمائی کرتا ہے، الی الرشد بھلائی کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، آمنا بھی تو ہم سننے کے بعد ایمان لائے، ولن نشرک بربنا احدا اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز بھی کسی ایک کو شریک نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ زندگی میں قرآن سنا ہے، سرکش جن سرکش ہے نا، ایک مرتبہ قرآن سنا، کتنا اثر ہوا ان پر، کیا کہتے ہیں، لن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ حقیقی معنوں میں قرآن سننے کا حق بھی یہی ہے کہ بندہ قرآن سنے، زندگی میں جو خرابی ہیں ان کو چھوڑ دے، اور سب سے بڑی خرابی شرک ہے۔ قرآن بھی پڑھتا رہے اور شرک بھی کرتا رہے، سمجھو اس کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا، الفاظ تو رٹے ہوئے ہیں لیکن قرآن کا معنی اور مفہوم کا نہیں پتہ اسے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى اور بے شک یہ تعالی بہت بڑی شان ہے، جد ربنا ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، متخذا کہ وہ بنائے، صاحبتاً بیوی، ولا ولدا اور نہ اولاد، یہ ہمارے رب کے شان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ بیوی بنائے یا اولاد بنائے۔ وَأَنَّهُ كَانَ اور بے شک وہ کانا کہتے تھے، یقول سفیہنا کانا تھے، یقول کہتے یہ سفیہنا ہمارے بے وقوف، اللہ پر شططا بہت حد سے بڑی ہوئی بات، بہت بڑا جھوٹ بولتے تھے، کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ جس طرح عیسائی بھی کہتے ہیں، ابھی 25 دسمبر گزرا ہے تو وہ اس میں یہ دن مناتے ہیں کس یاد سے کہ معاذ اللہ اس دن اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوا ہے، اور ہمارے کئی مسلمان بھی ان کے اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں کہ ان کو مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ اتنا بڑا گناہ کہ اللہ فرماتے ہیں زمین پھٹ جائے، آسمان شک ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اور ہم ان کو کہیں کہ مبارک ہو تمہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا اور بے شک ہم نے یہ سمجھا تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ کہ نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر کاذبا جھوٹ، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ تو جھوٹ بولنے لگ گئے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ اور بے شک تھے رجال کچھ مرد، من الانس انسانوں میں سے، یعوذون وہ پناہ پکڑتے تھے، برجال من الجن جنوں کے مردوں کی، جنوں کے بھی مرد ہوتے ہیں مذکر مؤنث، جس طرح انسانوں کے مذکر مؤنث ہوتے ہیں، کچھ مرد انسانوں کے وہ پناہ میں آتے تھے جنوں کی۔ کیا ہوتا تھا کہ جب جنگل میں سفر کرتے تھے تو رات گزارنے کے لیے انسان کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جو بڑا جن ہے، سردار ہے، اس کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ کوئی جن ہمیں کچھ نہ کہے۔ تو اس وجہ سے جنوں کو انسانوں کے اس کام نے سرکش کر دیا تھا، حالانکہ اللہ نے انسانوں کو زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ وَفَزَادُوهُمْ اللہ نے انسانوں کو جو فوقیت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ جنوں کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہیں، مثلا وہ میلوں کا سفر کر لیتے ہیں، وہ اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں، لیکن فوقیت انسان کی ہے۔ اگر انسان قرآن پڑھے، انسان کو جو علم دیا گیا ہے اس علم پر انسان کی طاقت زیادہ ہے، اور اس کی دلیل پیچھے پڑھ آئے ہیں ہم۔ وہ تھا نا، قال الذی عنده علم من الکتاب قال عفریت من الجن، سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں عفریت نامی جن نے کہا کہ میں وہ تخت لے کے آتا ہوں، لیکن وہ بندہ جس کے پاس علم تھا کتاب کا، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام تھے، بعض کہتے ہیں ان کا کوئی وزیر تھا، بہرحال انسان ہی تھے نا، سلیمان علیہ السلام بھی انسان تھے، وزیر بھی انسان تھا، جنوں سے زیادہ طاقتور علم کا ہے، علم کا طاقت زیادہ ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی یہ تعویذ، چھلے گنڈے یا کسی کی پناہ میں آنا، یا جو لوگ جو کہتے ہیں جن میرے تابع ہیں ان کے ذریعے سے میں کام کراتا ہوں، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ قرآن پڑھیں، دعائیں اور اذکار پڑھیں، تو انشاءاللہ کوئی جنات شیاطین کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ بس ان کو زیادہ کر دیا راہ کا سرکشی میں،
وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ ظنوا انہوں نے سمجھا کما ظننتم جیسا کہ تم نے سمجھا أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی ایک کو. وَأَنَّا اور بے شک ہم لَمَسْنَا السَّمَاءَ، یہ اب جن باتیں کر رہے ہیں ابھی، لمسنا السماء ہم نے چھو کر دیکھا آسمان کو، فوجدناها ہم نے پایا اس کو ملیت بھرا ہوا، حرسا شدیدا سخت پہرے داروں کے ساتھ، وشہبا اور شہابوں کے ساتھ، وَأَنَّا اور بے شک كُنَّا تھے ہم نقعد بیٹھا کرتے تھے، منہا اس پر، اس آسمان پر، مقاعد للسمع سننے کی جگہوں پر، اوپر جا کر آسمان کی باتیں سنتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآن پس جو بندہ سنتا ہے اب، یجد لہو وہ پاتا ہے اس کو، شہابن ایک شعلہ رصدا جو اس کی طاق میں ہوتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور بے شک ہم نہیں جانتے، اشر ارید بمن فی الارض کہ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے لیے، ام اراد بہم ربہم رشدا یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور بے شک ہم میں نیک بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور ہم میں دوسرے بھی ہیں، کُنَّا تھے ہم طرائق قددا مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے. وَأَنَّا ظَنَنَّا اور بے شک ہم نے یقین کر لیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا ہرگز ہم عاجز نہیں کر سکتے دوڑ کر بھاگ کر، کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے. وَأَنَّا اور بے شک لما جب سمعنا سنا ہم نے الہدا ہدایت کو، آمنا بھی ہم ایمان لائے اس پر. فَمَن يُؤْمِن پس جو بندہ ایمان لائے گا بھی بربی اپنے رب کے ساتھ، فلا یخاف پس نہیں وہ ڈرے گا، بخسن کسی قسم کی حق تلفی سے، ولا رہا اور نہ زیادتی سے، کہ جو نیکی کی ہے وہ نہ ہو یہ ہے کمی، جو گناہ نہیں کیا وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے یہ ہے زیادتی. جو اپنے رب پر ایمان لایا اسے کمی کا بھی خوف نہیں ہوگا، زیادتی کا بھی خدشہ نہیں ہوگا. وَأَنَّا اور بے شک منا ہم میں مسلمون کچھ فرما بردار ہیں، وَمِنَ الْقَاسِطُونَ کچھ نا انصاف ہیں. فمن اسلم پس جو بندہ اسلام لایا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ پس یہی لوگ پا گئے بھلائی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ پس جو نافرمان ہیں بے انصاف ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا پس ان کے لیے جہنم ہے ان کا ایندھن. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا یہ کہ اگر استقاموا وہ سیدھے رہتے، علی الطریقہ سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ ہم پلاتے ان کو، ماءً غَدَقًا پانی بہتا ہوا، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم آزمائیں ان کو، فی اس میں یعنی رزق کی فراوانی کر کے ان کو آزمائیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ جو بندہ اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكُهُ عَذَابًا تو وہ ڈالے گا اس کو عذابًا صَعَدًا بہت دردناک عذاب میں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور یہ کہ مسجدیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا تو نہ بلاؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو. مسجد اللہ کی ہے تو مسجد میں اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے دعائیں کرو، کسی اور کو مت پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا اور بے شک وہ لمّا جب قام کھڑا ہوتا ہے عبد اللہ کا بندہ، يدعوه وہ بلاتا ہے اسے، کادو قریب ہے کہ یکونوا ہو جائیں وہ علیہ اس پر لبدا ٹوٹ پڑنے والے. قل کہہ دیجئے انما ادعو ربی میں صرف بلاتا ہوں اپنے رب کی طرف، ولا اشرک بربی احدا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قل کہہ دیجئے انی لا املک لکم نہیں ہوں میں مالک تمہارے لیے ذرن کسی نقصان کا، ولا رشدا اور نہ کسی بھلائی کا. قل کہہ دیجئے انی بے شک میں لن یجیرنی من اللہ احد ہرگز کوئی نہیں بچائے گا مجھے اللہ سے کوئی ایک، ولن اجد اور نہیں میں پاؤں گا من دونہ اس کے سوا ملتحدا کوئی جائے پناہ، الا بلاغا من اللہ مگر پہنچا دینا اللہ کی طرف سے، ورسالاتی اس کے پیغامات کو. ومن یعص اللہ اور جو بندہ نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن لہ نار جہنم بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا جب دیکھیں گے وہ اسے، ما یوعدون اس کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فسیعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے، من اضعف ناصر کون ہے زیادہ کمزور مددگار کے اعتبار سے، واقل اور زیادہ کم ہے عددا تعداد میں. قل کہہ دیجئے ان ادری نہیں میں جانتا، اقریب کیا وہ قریب ہے، ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعل یا بنایا ہے لہو اس کو ربی میرے رب نے امدا دور کیا، یا اس کو میرے رب نے اس کی مدت دور بنائی ہے. عالم الغیب وہ جاننے والا ہے غیب کو، فلا یظہر پس نہیں وہ ظاہر کرتا علی غیبی اپنے غیب پر احدا کسی ایک کو، الا من ارتضی مگر جسے وہ چن لے، من رسول اپنے رسولوں میں سے، فإنہ پس بے شک وہ یسلو کو بھیج دیتا ہے، من بین یدی اس کے آگے، ومن خلفی اور اس کے پیچھے، رصدا نگران، لیعلم تاکہ وہ جانے، ان قد ابلغوا کہ یقیناً ابلغوا پہنچا دیے انہوں نے، رسالات ربہم اپنے رب کے پیغامات، واحاطہ اور اس نے گھیر رکھا ہے، بما لدیہم اس کو جو ان کے آگے ہے، واحصا اور اس نے گن رکھا ہے، کل شیء ہر چیز کو، عددا تعداد میں. یہاں تک یہ صورت مکمل ہوئی، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے.